الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بارك وسلم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد اطیعوا الله واطیعوا الرسول صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز بزرگوں دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تمہاری جو زندگی گزرنا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں تمہاری زندگی گزرنا ہے۔ جو کلمہ پڑھے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اس کا ترجمہ ہے۔ یہ ہم نے اس کو زبان سے اظہار کیا ہے، اس کا یقین دل سے کرنا ہے، تصدیق دل سے کرنا ہے۔ جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے، دائرہ اسلام میں آتا ہے، تو اب اس کو اپنی مرضی نہیں چلانی پڑتی، تو صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزارنا پڑے گا۔ اب جب اسلام میں آ گئے ہیں، اسلام کے دائرے میں آ چکے ہیں، اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، ایمان میں داخل ہو چکے ہیں، تو اب یہاں پر جو ہے اپنی منچاہی زندگی نہیں چلے گی۔ یہاں پر تو صرف اور صرف رب چاہی زندگی چلے گی، اور اللہ تعالیٰ رب چاہی زندگی ہی کو قبول کرے گا، من چاہی زندگی کو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے آپ دیکھیں گے قرآن پاک اگر پڑھیں گے آپ ترجمے کے ساتھ میں، جو کہ ہر ایک کے گھر میں الحمدللہ موجود ہے، ایمان والوں کے تو خاص طور سے گھروں میں موجود ہوتی ہے قرآن پاک۔ اگر اس کا ترجمہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس میں اس بات کا بار بار اظہار کیا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے کہ تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، تم کامیاب ہوں۔ اور ایمان کے اندر آنے کا مقصد ہی ہوئے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، پروردگار رب ہم سے کیا چاہتا ہے، اس کو دیکھنا ہے اور زندگی گزارنا ہے۔ اور اگر ہم اپنی منچاہی زندگی گزاریں گے تو پھر اللہ کے پاس اس کا حساب ہم کو دینا پڑے گا۔ میرے عزیز بزرگوں دوستوں، جیسا کہ پچھلے جمعے میں بیان کیا گیا ہے نکاح کے بارے میں، نکاح کے اندر کیا چیزیں ہیں اس کے بارے میں بتایا گیا، کیا ضروری ہے، کیا فرائض، کیا واجبات ہیں، کیا سنتیں ہیں، تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھ دی گئی۔ اور ان 6 چیزوں سے ہٹ کے جو اس نکاح کے اندر ضروری ہیں، 2 فرض، 1 واجب، 3 سنتیں، اس سے ہٹ کے جتنی بھی چیزیں ہم کرتے ہیں وہ اسلام کے خلاف، شریعت میں اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ ہم لوگوں کے ساتھ رہتے پر دوسروں کے جو ہمارے ہم وطن ہیں ان کے کئی چیزیں ہم اپنے نکاح کے اندر شامل کر لیے ہیں، جیسا کہ ہلدی پھوڑنا ہے یا منجے کر رہے ہیں یا خاطر کر رہی ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نکاح کے اندر صرف 6 چیزیں ضروری ہے جیسا کہ بتایا گیا، ایجاب و قبول، گواہ یہ فرض ہے، مہر کا ادا کرنا واجب ہے، خطبہ نکاح پڑھنا، کھجوریں تقسیم کرنا، چھوارے اور ولیمہ کرنا یہ سنت۔ اس سے ہٹ کے جتنی چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں، جو ہم کرتے ہیں، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ رسمی طور پر ہم کرتے ہیں، خاندانی طور پر ہم کرتے ہیں کہ زمانے سے چل لیتے آ رہا، کر لیتے آ رہے، نہیں کرے تو نہیں ہوتا بولے۔ یہ 6 چیزوں میں کوئی چیز رہی نہیں گی تو شاید نکاح رک جائے گا، لیکن یہ دوسرے جو چیزیں ہیں اس کے کرنے سے نہیں کرنے سے نکاح کے اوپر کچھ اثر نہیں پڑتا۔ ہاں اتنا ہے جو شریعت کے خلاف ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس میں جو ہمارا مال خرچ ہوتا ہے وہ اس کا حساب ہم کو دینا ہے، اس کا حساب ہم کو دینا پڑے گا۔ آپ نے حدیث پڑھی، کئی مرتبہ سنی ہے حدیث آپ نے
کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم خلاصہ ہے کہ انسان کے قدم محاسبے کی جگہ سے قیامت کے دن انسان کے دونوں قدم محاسبے کی جگہ سے، سوالات جواب کرنے کی جگہ سے اس وقت تک ہٹ نہیں سکیں گے جب تک کہ وہ 5 سوالات کے جوابات نہ دیں، جس میں پہلا سوال ہوگا کہ ہم نے جو زندگی تم کو دی تھی، قیامت میں اللہ کے سامنے حساب ہوگا تو یہ 5 سوالات ہوں گے۔ پہلا سوال ہوگا ہم نے جو زندگی تم کو دی تھی تم نے کیا کام کیا، کیا کرے اس زندگی کے اندر۔ دوسرا سوال ہوگا جو جوانی دی گئی تھی، وہ جوانی کی صلاحیتیں، جوانی کی قوت و طاقت تم نے کس کام میں لگائی۔ تیسرا سوال ہوگا کہ مال تم نے کہاں سے کمایا تھا۔ چوتھا سوال ہوگا کہ تم نے مال کہاں پر خرچ کیا۔ اور 5واں سوال ہوگا کہ جو علم ہم نے تم کو عطا کیا تھا، اپنے علم پر تم نے کیا عمل کیا۔ یہ 5 سوالات کیے جائیں گے، جب تک کہ 5 سوالات کے جوابات نہ دیں محاسبے کی جگہ سے وہ ہٹ نہیں سکے۔ تو ہم مال کے کمانے کے اندر بھی آزاد نہیں ہیں، بلکہ شریعت لاگو ہوتی ہے، اسلام کے احکام ہمارے پر عادل ہوتے ہیں، اسی کے تحت ہم کو مال کمانا پڑتا ہے۔ ہم اوروں کی طرح سے غیر طریقے سے، غیر اسلامی طریقے سے مال کو کما نہیں سکتے ہم، کہ شراب کا کاروبار کر لیے مال کما لیے، انٹرسٹ کا کاروبار کر لیے مال کما لیے، کسی کو دھوکہ دے لیے مال کما لیے، جھوٹ بول دیے مال کما لیے۔ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، اسی واسطے تو سوال ہے نا یہاں پر، قیامت میں اس بارے میں سوال ہوگا تم سے کہ تم نے مال کہاں سے کمایا تھا، حلال طریقہ تھا یا حرام طریقہ تھا۔ اللہ پوچھیں گے کل قیامت میں تم سے۔ ہم سمجھتے کہ جتنا ہم دماغ چلائے، جتنا ہم لوگوں کو الو بنائے، جتنا ہم جھوٹ بولے، اتنا ہمارا مال بڑھتا، ہمارا کاروبار بڑھتا، اتنا ہوشیار سمجھتے اپنے آپ۔ لیکن اسلام میں، اسلام کی زبان میں وہ دھوکہ دہی پسند نہیں اللہ۔ میرے بھائیوں دوستو، جس طرح مال کے کمانے میں ہم حدود اسلام سے، شریعت سے ہٹ نہیں سکتے، اسی طرح سے مال کے خرچ کرنے کے اندر بھی ہم حدود اسلام سے ہٹ نہیں سکتے، تجاوز کر نہیں سکتے، حد سے آگے بڑھ نہیں سکتے۔ بہت سے لوگ جو کہ سنت ہے نکاح کرنا، اللہ کا حکم بھی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنت بھی قرار دیا ہے، یہ بولتے ہیں کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر کئی ایسی چیزیں کر لیتے ہیں جو کہ جائز نہیں ہوتی، جو کہ بعض ایسی چیزیں داخل کرتے ہیں ہم نکاح کے اندر، ولیمے کے اندر، کہ جو کہ حرام ہوتا ہے، جو حرام ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آتش بازی کرنا، نکاح کو چھوڑ کے خالی وقت میں بھی آتش بازی کرنا، یعنی پٹاخے چھوڑنا حرام ہے، جائز نہیں ہے اسلام میں۔ غم کا اظہار کرو یا خوشی کا اظہار کرو، پٹاخے چھوڑنا، آتش بازی جسے کہتے ہیں، اسلام میں سخت ممانعت کی گئی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا بڑے بوڑھے کبھی کوسم کاٹی کے اندر بولتے تھے لوگ کہ تیری کمائی کو آنچ لگے بولے، یعنی تیرے پیسوں کو آنچ لگ جائے بولے۔ اور یہ آتش بازی کیا ہے؟ ویسی ہے، اپنے ہاتھوں سے بولتے سو اپنے پیسوں کو آنچ لگا اور خوش ہو رہے۔ کیا دماغ ہے سمجھ میں نہیں آتا، کیسی خوشی ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ اپنے مال کو اپنے ہاتھوں سے آنچ لگا رہے اور اس کے اوپر خوشی منا رہے۔ تو اسلام میں آتش بازی جائز نہیں ہے، سادے وقت میں بھی نہیں ہے۔ طریقے کے اوپر جو کہ بہت مبارک عمل ہے، سنت ہے، اللہ کا حکم ہے، اس کے اندر ہم اگر آتش بازی کریں گے تو کیسے جائز ہوگا بتائیے آپ۔ اور ایسے ہی نکاح کے اندر لوگ باجا گاجا رکھتے ہیں، جس کا جتنا مال ہے بولے انہیں اتنا زیادہ شور شرابے سے اتنی بڑی بارات نکال رہا ہے، میں کرا بول کے آپ کر رہے بول کے آپ کو نیچا کرنے کے واسطے میں کر رہا ہوں، ایک کی ٹکر پہ ایک مال برباد کر رہے ہیں باراتوں کے ذریعے سے، کئی قسم کے باجے رکھ رہے ہیں، حالانکہ جائز نہیں ہے۔ میوزک اسلام میں جائز نہیں ہے، موسیقی کے اوزار بھی رکھنا جائز نہیں ہے اسلام۔ پچھلے جمعے میں بھی آپ کو بتایا گیا
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم و خلاصہ ہے کہ مجھ کو دنیا میں گانے بجانے کے آلات کو مٹانے کے لیے بھیجا گیا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ کو دنیا میں گانے بجانے کے آلات کو مٹانے کے لیے بھیجا گیا۔ جس نبی کو تم چاہتے ہو، جس رسول کو تم چاہتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی یہ فرما رہے ہیں کہ مجھ کو یہ چیزوں کو مٹانے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور تم اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کرتے ہوئے انجام دیتے وقت میں جو چیز کو مٹانے کے لیے بھیجا گیا ہے، اسی چیز کو تم زور و شور سے کرتے ہو۔ تو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضوری ہوگی تو آپ کیا جواب دیں گے؟ بتائیں۔ بولے کہ نہیں، زندگی میں ایک مرتبہ ہوتی شادی، لہذا خوشیاں نکلنا کیسا پھر؟ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، زندگی میں اگر ایک بار ہو رہی شادی آپ کی، تو اگر وہ شادی آپ کی، وہ نکاح آپ کا اگر سنت کے مطابق ہو جائے، اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق اگر ہو جائے، تو بتائیے زندگی میں جب تک آپ وہ ازواج زندگی میں جڑے رہیں گے، میاں بیوی کا جب تک وہ تعلقات رہیں گے ایک دوسرے کے ساتھ، وہ اتنا پورا اجر و ثواب کو ملتے رہے۔ اس کے برخلاف اگر آپ سنت کے خلاف شادی کریں گے، نکاح کریں گے، جائز چیزوں کے اندر ناجائز چیزوں کو اگر آپ ملا کر نکاح کریں گے، تو پھر جب تک یہ رشتہ رہے گا اس کے اندر آپ کو لعنت ہے۔ میرے بھائیوں کو دوستوں، میوزک ختم کیجیے، اور خاص طور سے نکاح کے اندر جو باراتوں کے اندر باجا گاجا نکال رہے ہیں، طرح طرح کے اقسام کے میوزک سسٹم لگائے جا رہے ہیں، اس کو ختم کیجیے، امت کا مال بچائیے۔ آپ کا مال ہے، آپ کر رہے ہیں، کسی کا نیت انہیں قرضہ لے کے کر رہا، تو اس کو قرضے پہ ابھارنے والے آپ ہو رہے ہیں، تو آپ بھی گناہ گار ہو رہے ہیں۔ اور ایک نیا سسٹم نکلا نکاحوں کے اندر، نکاح کے اندر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ پورے ایک ہی کلر کے کپڑے پہننا، ایک ہی جو دستار بن رہے ہیں، سروں کے اوپر پگڑیاں بن رہے ہیں، پھر دری درگاہ سے پگڑی نکل جا رہی، نکاح ختم ہوتے کہ پگڑی بھی غائب ہو جائے۔ اس کے بدلے میں اگر آپ کو اتنا دل بول رہا آپ کا، تو ٹوپیاں تو بھی تقسیم کیجیے، تاکہ ایک ٹائم دو ٹائم تک نماز پڑھے گا تو اس کا تو ثواب ملے گا کم سے کم۔ نہیں ہے وہ کرنا، لیکن بول رہا ہوں میں آپ کو اس وجہ سے کہ اس کے اندر جو آپ پگڑیاں بن رہے ہیں، جو کہ ہمارا رواج نہیں ہے، دوسروں کا ہے، وہ بھی ہم لے لی۔ پہلے ہلدی لے لیے، سانچک لے لیے، منجے لے لیے، تیلا اتارنا لے لیے، سب لے لیے۔ اب ایک پگڑی تھا ان کے پاس، تو وہ پگڑی بھی ہم لے لی۔ آپ اس کے بدلے میں ٹوپی تقسیم کیجیے نا، خوشبو تقسیم کیجیے، نہیں ہے ویسا، لیکن کریے آپ، شاید اس کے اندر کچھ آپ کو ثواب مل جائے۔ آپ کا نہیں کہتے کہ دوسرا کرا، اس کا بھی کم سے کم انہیں ٹوپی ایک 8 دن تو پہنے گا، 4 ٹائم نماز تو پڑھے گا، جمعے کو بھی اگر پڑھا انہیں تو ایک 4 ٹائم، ایک ٹائم بھی اگر انہیں نماز پڑھ لیا تو کتنا بڑا ثواب آپ کو ملتا سوچیے۔ تو ایسا کیجیے، آپ پگڑی کے بدلے میں ٹوپی کا انتظام کیجیے۔ حالانکہ جس نکاح کے اندر جتنا مال کم خرچ ہوگا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اتنا زیادہ وہ بابرکت ہوگا، اس میں اتنی زیادہ برکتیں ہوں گی جس نکاح میں مال کم سے کم خرچ ہوگا۔ تو میرے بھائیو بزرگو دوستو، ایسے ہی بہت سی خرافات ہم ڈال دیے ہیں نکاح کے دوران میں، نکاح بول کے، خوشی بول کر، ان چیزوں سے بچنا ہے۔ اور جہیز تو اسلام میں حرام ہے، بچی والوں سے لینا نہیں ہے، بلکہ آپ کو مہر دینا ہے، جہیز دینا نہیں ہے بلکہ مہر دینا ہے۔ ہاں اگر کوئی بچی والے اپنے طرف سے اگر دے رہے انہوں بغیر کسی دباؤ کے، بغیر کسی مجبوری کے، تو وہ ایک الگ گنجائش ہے، اس کی ایک الگ گنجائش ہے۔ لوگ کہتے ہیں، جس کو علم نہیں ہے صحیح طرح کا، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بی بی فاطمہ کا نکاح کیا تو انہوں نے بھی کچھ چیزوں کا انتظام کر دیا تھا، تو وہ جائز نہیں ہے، کیا اسی سنت کو ہم پوری کر رہے بولتے ہیں، حالانکہ آپ کو اس چیز کا علم نہیں ہے، اور اس بارے میں آپ اللہ کے رسول کے اوپر تہمت لگا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی بی بی فاطمہ کو جہیز دیا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، صاحبزادیاں 4 تھیں، پھر 3 جنوں کے واسطے جہیز کہاں سے بتائیے؟ ہے کوئی حدیث بتا دیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس سے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہتے تھے،
کھانا پینا سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہوتا تھا، تو ان کے پاس اپنا کچھ نہیں تھا۔ جب نکاح کی بات آئی تو اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس نکاح کرنے کے لیے کیا ہے، کیونکہ اب تو ہمارے ساتھ نہیں، الگ سے رہنا پڑے گا نا، تو آپ کی گھر گرہستی کے لیے کچھ ہونا، آپ کے پاس کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لباس تھا، لوہے کا جو کہتے ہیں ذرا تھی، وہ لے کے آیا کرتی ہے کہ یہ ہے میرے پاس۔ اللہ کے رسول نے اس کو بیچا، اس کے اوپر جو ہدیہ آیا، اس کی جو قیمت آئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قیمت سے جو پیسے تھے، وہ پیسوں کے اندر جو کچھ بھی ضرورت زندگی کے لیے ضروری ہوتا ہے، اللہ کے رسول نے وہ خرید کر ان کو دیا، اپنے پیسوں سے نہیں دیا، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذرا جو بیچ گئی تھی اس کے اوپر جو مال آیا تھا وہ مال سے خرید کے دیے، اپنی جگہ سے اللہ کے رسول نے نہیں دیا۔ ہے جس کو لوگ تہمت لگاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ کو جہیز دیا، نہیں دیا جہیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جو بھی یہ کہتا ہے وہ کل قیامت میں پکڑا جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تہمت لگا رہے ہیں آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ، جو کہ اسلام میں جائز نہیں، اللہ کے رسول کیسے دے سکتے ہیں؟ اگر بیٹی فاطمہ کو دیا تو پھر 3 بیٹیوں کو کیوں نہیں دیا انہوں نے؟ حالانکہ پورا واقعہ یہاں پہ موجود ہے، آپ پڑھتے نہیں، آپ کو معلوم نہیں رہتا ہے، اور دل میں دماغ میں جو آتا ہے وہ آپ بکتے رہتے ہیں، اس کو اسلام کے اندر داخل کر دیتے ہیں۔ حضرت علی کی ذرا بیچنے پر جو پیسے آئے تھے وہ پیسوں کے اندر اللہ کے رسول نے خرید کر ان کو سامان دیا۔ اگر آپ نے کوئی پیسے لا کے دیے، میں اس کے اندر آپ کو سامان خرید کے دیا تو میں اپنی طرف سے تھوڑی دیا ہوں، آپ اس کو برے کے جہیز دے دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعوذ باللہ، توبہ کیجیے، آپ معافی چاہیے اللہ کے سامنے، جو بھی ابھی تک بھی اگر بولے ہم نے کوئی کہ اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی فاطمہ کو جہیز دیا ہے تو وہ لوگ توبہ کیجیے، صلاۃ التوبہ کی نماز پڑھ کے اللہ کے سامنے سجدہ سجود ہوئے۔ اتنی بڑی تہمت ہے اللہ کے نبی کے اوپر لگاتے ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی؟ تو جہیز دینا ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی اولاد کو اپنی دے لینا چاہ رہا تو ایک الگ نوعیت ہے، آپ اس کے اوپر دباؤ نہیں ڈال سکتے کہ آپ یہی دینا یہی دینا۔ بہت سے لوگ بول رہے ہیں کہ نہیں جائز کچھ نہ کو دیو، شادی خانہ اچھا دو، کھانا اچھا دو، ہے نہیں اسلام میں بچے والوں سے کھانا کھانے کا۔ ہاں انہیں اپنی خوشی سے اگر کھلا رہے تو ایک الگ بات ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن دباؤ نہیں ڈالنا ہے ان کے اوپر۔ 500 آدمی کا ہی کھانا ہونا، ہم کو 1000 آدمی کا ہونا، ہمارا خاندان بہت بڑا ہے تو ان کے احسان کے اوپر ہے تمہارا خاندان۔ آپ کو استطاعت دیا اللہ تو آپ گھر میں دعوت کر کے لے جاؤ، ولیمے میں کرو، آپ کیا کرنا ہے، آپ کے حد تک آپ کی استطاعت ہے، آپ کتنے خاندان کو بلا تو بلائیے۔ آپ بچی والوں کے اوپر کیوں زور ڈال رہے ہیں، آپ کیوں دباؤ ڈال رہے ہیں ان کے اوپر؟ اسلام میں ہے نہیں اس کی اجازت۔ ایک اچھا عمل کر رہے ہیں آپ، نکاح جو کہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور اس کے اندر آپ سے دباؤ ڈال رہے ہیں بچی والوں کو۔ آپ کے انہی وجوہات کی وجہ سے جب کسی کے گھر میں اولاد پیدا ہوتی بیٹی کے نام پر تو لوگ افسردہ ہو جا رہے ہیں، لوگ افسردہ ہو جا رہے ہیں کہ بھائی آپ کیسا کرنا، ہم اپنی بچی کا کیسا کریں گے، ہم خالی بچیاں ہی پیدا ہو رہے ہیں۔ حالانکہ بیٹی پیدا ہونا تو بہت بڑی برکت کا چیز ہے۔ اللہ کے رسول کی 4 بیٹیاں تھیں، آپ کے غلط عمل کی وجہ سے، آپ کے غلط شوقوں کی وجہ سے، آپ کے غلط خواہشات کی وجہ سے بچی والوں کے اوپر بوجھ پڑ رہا ہے۔ بچہ تو نہیں مانگ رہا، ہم تو نہیں بول رہے، بچے کی پھپھو بول رہی، بچے کے بہنا بول رہے، بچے کی خالہ بول رہے، کئی کو بولتی کوئی بھی آگے۔ نکاح آپ کر رہے یا انہوں کر رہے؟ نکاح کس کا ہو رہا ہے پہلے یہ دیکھیے آپ۔ جب آپ کے اندر استطاعت نہیں ہے نکاح کرنے کی، اپنی اہلیہ کو لانے کی، اپنے اہلیہ کی ایسی ضرورتوں کو پوری کرنے کی، تو آپ نکاح کے اندر آگے بڑھ رہے کیوں؟ آپ مختصر لوگوں کو بلائے، نکاح پڑھا دیے، ختم، بچی کو لے کے چلے جائیے۔ آپ کو اللہ استطاعت دے رہا، آپ ولیمہ کریے۔ ولیمے کرنے کے اندر بھی ایسا دوم دڑاکا کرنے کا نہیں، استطاعت ہے آپ کر سکتے ہیں، گنجائش ہے آپ کو دیا اللہ تعالیٰ، آپ کریے، اچھے سے اچھا کریے، لیکن اس کے اندر بھی آگے اسلام سے ہٹ کے، شریعت کے دائرے سے ہٹ کے کرنا چھوڑ دیجیے۔ ولیمہ کرنے کی اجازت ہے، اچھا بھی کرو بولے اللہ کے رسول، کریے آپ، اچھے سے اچھا کھلائیے، اچھے سے اچھا پھیلائیے، لیکن اس کے اندر بھی حدود شریعت کو سامنے رکھ کے کریے۔ نہیں، ولیمے کے اندر بھی لوگ باجے لے آتے ہیں، ہار لے جاتے ہیں، میوزک سسٹم لگاتے ہیں۔ میوزک اسلام میں جائز نہیں، اور آپ میوزک لگا رہے ہیں ولیمے کے اندر، نکاح کے اندر الگ کر رہے ہیں، پھر ولیمے کے اندر الگ کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر جو مال لگ رہا ہے وہ میوزک سسٹم کے اوپر، باجے کے اوپر،
چاہے وہ مرفا رہن دو، چاہے دبلی رہن دو، چاہے کچھ بھی رہن دو، ایک تو وہ جائز نہیں ہے۔ اس کے اوپر جو مال خرچ ہو رہا ہے وہ مال کل قیامت میں پکڑ ہوگا، آپ کے پکڑ کا ذریعہ ہوگا آپ کے لیے۔ پوچھو گے آپ کو مال کہاں پر خرچ کرے تھے، اسلام کے خلاف کرے تھے، اللہ کی رضا کے خلاف کرے تھے، اللہ کے رسول کی شریعت کے خلاف کرے تھے آپ مال خرچ، اس کے بارے میں پوچھیں گے۔ تو اس کے اوپر جو مال لگے گا وہ گناہ میں خرچ ہو رہا آپ کا مال۔ اور اس میوزک لگانے جو آپ ایک لگا رہے ہیں اس کے اوپر کتنے لوگ ناچ رہے ہیں، وہ لگانے والے کے اوپر گناہ گار۔ وہ تو ناچنے والے تو گناہ گار ہو رہی ہے، لیکن وہ ناچنے پہ جو مجبور کر رہا ہے میوزک لگا کے، باجے لگا کے، مرفا لگا کے، وہ تمام کے تمام اس کے اوپر ہی گناہ کے اندر آتے ہیں جو لگا رہا ہے۔ اور اس کے ذریعے جو سجاؤ بھی دیتا ہے نا، اس کے لیے بھی مشورے ہوتے ہیں، کوسا بازا رکھیں گے، کیا کریں گے، یہ نہیں کرے تو وہ کریں گے، ایسا نہیں یار ایسا کریں گے، ایسا نہیں ایسا کریں گے۔ تو جتنے جنے اس کے اندر ملوث ہو رہے ہیں وہ تمام کے تمام کان کھول کے سن لیں، گناہ گار ہو رہے ہیں، پکڑ ہوگی کل آپ کو اللہ کے پاس۔ سادہ کیجیے، نکاح کو آسان کیجیے، ولیمے کو آسان کیجیے، مجبور مت کیجیے لوگوں کو۔ جن کے پاس نہیں ہے وہ لوگ قرض لینے پر مجبور ہو رہے ہیں اپنی جھوٹی شان کے لیے، جھوٹی معتبری کے لیے، لوگوں کو نیچا دکھانے کے لیے خود نیچے ہو جا رہے ہیں۔ اللہ کے لیے چھوڑ دیجیے ان چیزوں کو۔ صحابہ کی زندگیوں کو دیکھیے، بزرگان دین اولیاء اللہ کی زندگیوں کو دیکھیے، کیسے ان کے نکاح تھے، کیسے آسانیاں تھیں ان کے نکاحوں کے اندر۔ آپ بھی انہی چیزوں کو اپنائیے تاکہ آپ کا نکاح آپ کے لیے، آپ کی اولاد کا نکاح آپ کی اولاد کے لیے، آپ کے بھائی بہنوں کا نکاح آپ کے بھائی بہنوں کے لیے برکت کا ذریعہ بنے، نہ کہ زحمت کا ذریعہ بنے، نہ کہ تکلیف کا ذریعہ بنے، نہ کہ لعنت کا ذریعہ بنے۔ بہت سے لوگ ناچتے ہیں، انہیں ناچ رہے، انہیں پیسے اڑا رہے۔ ہماری مسجدیں تو نہیں ہے، کئی مسجدوں کے اندر ایسا ڈبے لگاتے ہیں چندے کے، تو چندے کو ڈبے کو آگے بڑھاتے ہیں، چندے ڈبے کے اندر بہت سے لوگ ڈالنے کو پیچھے ہٹتے رہتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ مال خرچ کرنے کے واسطے حرام میں آگے بڑھ بڑھ کے خرچ کرتے ہیں۔ انہیں 100 اڑا تو میں 200 اڑا رہا ہوں، انہیں 1 گڈی اڑا تو میں 2 گڈی اڑا رہا ہوں۔ اس کا مال ہے، اللہ دیا سو مال ہے، اس کی پوچھوں گی آپ۔ جائز کاموں میں خرچ کیجیے اپنے مال، ایک پیسہ ان چیزوں میں خرچ مت کیجیے، میوزک کے اندر، ناچنے کے اندر، اور دوسرے جتنی بھی خرافات ہیں ان چیزوں کے اندر۔ اور بھی بہت سی چیزیں انشاءاللہ ایسی بات آتے رہیں گے، انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھتے جائیں گے ہم۔ اللہ ہم کو توفیق دیں گا تاکہ ہم بھی عمل کرنے والے بنیں، آپ بھی عمل کرنے والے بنیں، اور اسلام کا جو نکاح کا کنسپٹ جو موضوع ہے اسلام میں جس طرح سے نکاح کرنا کا بتایا گیا ہے اس طرح سے نکاح کرنا عام ہو جائے۔ ابھی بھی کئی گھرانوں کے اندر، کئی علاقوں کے اندر نکاح ایک دم آسانی کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب وہ لوگ سناتے ہیں تو ہم کو افسوس ہوتا ہے کہ ویسا نکاح جو اسلام کا ہے اور ہم اس چیزوں کو چھوڑ کے بیٹھے۔ اور ایک بات بتا دیں، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی باجا دفلی، اللہ کے رسول مکے سے مدینے کو جب ہجرت کرے تھے تو وہاں پر لوگ بولتے سو دفلی بنا کے خوشی کا اظہار کرے تھے، تو ہم اس لحاظ سے بولتے سو ہم مرفا رکھ لے رہے، ایک طرف کا باجا ہے، جائز ہو جاتا وہ۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، مدینے میں اس وقت میں کیا تھا، مکے سے جب ہجرت کر کے آئے تھے کوئی شریعت وہاں پر لاگو نہیں تھی ابھی مدینے کے اندر، اور اللہ کے رسول اس وقت میں اگر اسی میں کو روک دیتے ان لوگوں کو تو پھر اور بھی بہت سی چیزیں رہتی تھی۔ تو مسئلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کا اظہار کریں، یہ نہیں کہ باجے کے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناچیں۔ اور پھر وہ ایک ہی مرتبہ ہے کہ مکے سے ہجرت کر کے جب مدینے کو آئے تو مدینے والے جو کہ اللہ کے رسول سے اچھی طرح سے شریعت سے واقف نہیں تھے اس وقت میں ابھی نہیں، اس وقت میں جب کہ مکے سے مدینہ آئے تھے تو اس وقت میں وہاں کا رواج تھا ایسا خوشی کا اظہار کرنا، تو وہ لوگ اپنی خوشی کا اظہار کر رہے تو اللہ کے رسول وہاں پہ اس وقت میں پہلی مرتبہ تھا داخلہ مدینے کے اندر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے۔ اب اس کے بعد سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر قریب 10 سال کی زندگی گزارے مدینے کے اندر، کسی ایک موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس باجے کی تعریف کریں یا اجازت یہ بتا دیجیے آپ۔ 23 سالہ زندگی اسلام نبوت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، صرف وہ ایک مرتبہ ہے جب مکے سے مدینے کو ہجرت کرے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ وہاں پر خوشی کا اظہار اسی طرح سے ہوتا تھا، تو وہ لوگ دفلی بجا کے اظہار کرے تھے۔ اللہ کے رسول نے اجازت دی نہیں کہ وہ لوگ اپنے سے بجا لیں، لیکن اس کے بعد سے پھر کبھی نہیں بجائے۔ کئی شادیاں ہوئے، کئی ولیمے ہوئے، کئی خوشیوں کے دور آئے، کئی جنگیں جیتی گئی، لیکن کبھی کسی خوشی کے اظہار میں نہ پٹاخہ پھوڑا گیا، نہ باجا بجایا گیا، نہ دفلی بجائی گئی، نہ آپ کا مرفا بجایا گیا۔ نہیں بھائی سعودی میں بجاتے نا، تو سعودی سے ہمیں کوئی کنسرٹ نہیں ہے، ہم کو قرآن و حدیث کے پر عمل کرنا ہے، اور وہاں پر کئی چیزیں ہیں۔ اب اگر وہ کرے تو یہاں پہ کرنے دیتے کیا؟ اپنے کرنے دیتے نہیں کرنے، وہاں کی شریعت وہاں کے حساب سے
وہاں کے ماحول کے حساب سے کیا ہونا ہے، کیا کر رہے ہو لوگ. ہم کو اجازت نہیں اس چیز، ہم کو سعودی والوں کو دیکھ کے فالو کرنا نہیں کہ ہم کو قرآن و حدیث کو دیکھ کے فالو کرنا ہے، ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے، ہم کو صحابہ کو فالو کرنا ہے، ہم کو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، جو بزرگان دین گزرے ہیں، صحابہ کی زندگیوں کو دیکھ کے زندگی گزارے، صحابہ اللہ کے رسول کی زندگی کو دیکھ کے زندگی گزارے، ہم کو بھی ویسی زندگی گزارنا ہے. تو نکاح اور ولیمے کے اندر جو اسلام کے اندر جائز ہے وہ چیزوں کو اختیار کیجیے، جو اسلام کے خلاف ہے ان چیزوں سے خود بھی بچیے اور دوسروں کو بچائیے. اور اگر کوئی آپ سے اس بارے میں شروع ہو رہا ہے یا آپ سے رخ چینج کر لا رہا ہے، یعنی آپ کو اپنے قریب نہیں لا رہا، قریب نہیں بٹھا رہا، آپ سے بات نہیں کر رہا، تو اس کی پرواہ مت کیجیے، کیونکہ آپ کے ساتھ اللہ اس کے رسول ہے، آپ کے ساتھ اللہ اس کے رسول کی عظمت، اللہ اس کے رسول کی محبت آپ کے ساتھ ہے، رحمت اور برکتیں آپ کے ساتھ ہے. تو آپ کو کسی کی کچھ بول دینے سے، کسی کی بے عزتی کرنے سے آپ کی بے عزتی ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ عزت کی ضمانت اللہ تعالیٰ سے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.